السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 14۔ اردو ناول کفارہ کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ 4 گھنٹوں بعد پولیس نے چاچا خیر دین کو چھوڑ دیا۔ پولیس والے یہ جانتے تھے کہ جس مکان میں وہ رہ رہا ہے وہ میں نے کرائے پر لے رکھا ہے، اس لیے پولیس چاچا خیر دین سے میرے بارے میں پوچھتی رہی، مگر چاچا خیر دین نے انہیں بتا دیا کہ میں کئی دنوں سے اس مکان پر نہیں آیا۔ اس کی تصدیق پولیس نے دوسرے ذرائع سے بھی کر لی تھی۔ میں واقعی کئی روز سے اس مکان کے آس پاس نہیں دیکھا گیا۔ پھر میں ادھر چلا گیا جی، لکشمی چوک کی طرف۔ سولجر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کھانا بھی وہ بڑے اطمینان سے ہر نوالا چبا چبا کر کھا رہا تھا۔ وہاں طفیل سے ملاقات ہو گئی، اس سے کچھ کام کی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ طفیل کون ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ الزیہ ہے، سولجر نے جواب دیا۔ ہم دونوں اکٹھے ہی پولیس میں بھرتی ہوئے تھے۔ 4 سال بعد میری تو چھٹی ہو گئی، وہ ابھی تک کانسٹیبل کے عہدے پر اٹکا ہوا ہے۔ کانسٹیبل کے عہدے والی بات سن کر میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس سے کیا باتیں معلوم ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ پولیس کو گمنام طریقے سے یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ چونکہ آج کل ملک شہاب اور روفی کے بیچ ٹسل چل رہی ہے، اس لیے شیدے اور نادر کے قتل میں روفی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ پولیس کو یہ اطلاع بھی دی گئی ہے کہ کل رات روفی کو یعنی تمہیں بیڈن روڈ کے آس پاس دیکھا گیا تھا۔ چاچا خیر دین کے بیان کے مطابق پولیس والے پہلے ہی یہ معلوم کر چکے ہیں کہ تم کئی روز سے اس طرف نہیں آئے، لیکن یہ گمنام اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے خفیہ طور پر تمہارے بارے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ اور کوئی خاص خبر؟ اور خاص خبر یہ ہے روفی باؤ کے ملک شہاب کے آدمی بھی علاقے میں گھوم پھر رہے ہیں۔ تاجے کو تو میں نے خود دیکھا تھا۔ تاجہ؟ میں نے کہا۔ وہ ملک شہاب کا ڈرائیور تھا، مگر میں نے تو سنا ہے کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ ڈرامے چلتے رہتے ہیں روفی باؤ، نکالے جانے کے بعد بھی ایسے لوگ ملک شہاب کے وفادار رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک شہاب لاہور ہی میں ہے اور گرفتاری کے خوف سے خود سامنے آنے کی بجائے اس نے اپنے آدمیوں کو ادھر ادھر پھیلا دیا ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ معلوم ہو جائے گا روفی باؤ، بس آج کی رات ٹھہر جاؤ۔ میں کھانا ختم کر چکا تھا جبکہ سولجر ابھی تک ہڈیاں چچوڑ رہا تھا۔ صبح اس نے چائے کے ساتھ کلچا کھایا تھا اور میرا خیال ہے ایسا اچھا کھانا اسے کئی روز بعد کھانے کو ملا تھا۔ وہ ہڈیوں سے گوشت کا ایک ایک ریشہ نوچ لینا چاہتا تھا۔ صبح تم کیا کرو گے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی نہ کوئی رستہ نکل ہی لوں گا روفی باؤ۔ اس نے بالآخر چرغے کی بچی کھچی ہڈیاں اخبار میں لپیٹتے ہوئے کہا، تاجے سے میری تھوڑی بہت سلام دعا ہے۔ اگر صبح وہ کہیں مل گیا تو اس سے ساری کہانی معلوم ہو جاؤ گی۔ اگر اسے کوئی شبہ ہو گیا تو؟ میں نے کہا۔ شبہ کیسے ہوگا؟ سولجر نے کہا۔ اسے کیا پتا کہ میں تمہیں جانتا ہوں یا آج کل میرے ساتھ رہ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ کام تو اب صبح ہی ہوگا، لیکن اس وقت چائے کا کیا کیا جائے؟ چائے میں بازار سے لے آتا ہوں۔ تیزاب احاطے والے چوک کی طرف ساری رات رونق رہتی ہے۔ چائے کی 2-3 دکانیں بھی کھلی ہوتی ہیں، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اس نے تہہ کیا ہوا اخبار کمرے سے باہر اینٹوں کے ڈھیر کی طرف پھینک دیا اور گلاس اٹھا کر باہر جانے لگا تو میں نے پوچھا،
شبنم کون ہے؟ شبنم؟ اس نے میرے چہرے پر نظریں جما دی۔ کیا وہ یہاں آئی تھی؟ ہاں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے جانے کے تھوڑی دیر بعد یہاں آئی تھی۔ کون ہے وہ؟ اپنی دوست ہے روفی باؤ، بہت اچھی لڑکی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ اس کا باپ ریلوے مال گودام میں منشی ہے، غریب آدمی ہے، اور روفی باؤ غریب ہی غریب کا خیال رکھتا ہے۔ میرا کچھ پوچھا تو نہیں اس نے؟ ظاہر ہے تمہیں ہی پوچھنے آئی تھی، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ تمہارا دوست ہوں اور آج ہی آیا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس کا باپ بھی یہاں آتا ہوگا۔ چاچا عبداللہ جب زندہ تھا تو روزانہ رات کو ان کی بیٹھک جمتی تھی، اب تو وہ کبھی کبھار ہی یہاں آتا ہے۔ البتہ شبنم کو جب بھی موقع ملتا ہے یہاں آ جاتی ہے۔ اچھا، میں چائے لے آؤں، پھر باتیں کریں گے۔ سولجر چلا گیا۔ اس مرتبہ میں نے بیرونی دروازے کو اندر سے بند نہیں کیا، وہ باہر سے زنجیر چڑھا گیا تھا۔ میں سولجر کی بتائی ہوئی باتوں پر غور کرنے لگا۔ چاچا خیر دین والے مکان پر حملے اور سولجر کی باتوں سے ثابت ہو گیا تھا کہ ملک شہاب لاہور ہی میں کسی جگہ روپوش ہے۔ ایک طرف وہ پولیس کے افسران سے رابطہ کر کے اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا، اور دوسری طرف مجھے پھنسانے کی بھی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بیڈن روڈ والے مکان پر حملہ تو مجھے ہی مروانے کے لیے کیا تھا، مگر اپنے ہی 2 آدمیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ میرے بچ نکلنے کے بعد وہ گمنام کالز کے ذریعے پولیس کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان 2 آدمیوں کے قتل میں میرا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ گویا اس طرح وہ پولیس کو میرے پیچھے لگانے کی کوشش میں تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ اگر مجھے پولیس کے چکر میں پھنسا دیا جائے تو اسے مجھ سے خود بخود نجات مل جائے گی، لیکن میں ایسا بیوقوف نہیں تھا کہ اس کی چال کو نہ سمجھ سکوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سولجر چائے لے کر آ گیا۔ اتنی دور سے آتے ہوئے چائے اگرچہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اچھی چائے تھی۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے بھی ہم ملک شہاب کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا، میں نے اگرچہ سولجر کو نہیں بتایا تھا کہ پشاور سے آنے والا ملک شہاب کا مال میں نے ہی پکڑوایا تھا، جس وجہ سے وہ میرا دشمن ہو گیا تھا، لیکن ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ یہ بات تو انہی دنوں مشہور ہو گئی تھی کہ اس ٹرک کے بارے میں پولیس کو مخبری میں نے کی تھی۔ سولجر بھی اسی زیر زمین دنیا کا باسی تھا، ایسی باتیں تو اس نے بھی سنی ہوگی۔ میرے خیال میں وہ قابل اعتماد تو تھا، لیکن میں اپنا کوئی راز اس وقت تک اسے نہیں بتا سکتا تھا جب تک اسے آزما نہ لیتا۔ سولجر صبح 10 بجے کے قریب ناشتہ کرتے ہی گھر سے نکل گیا۔ جانے سے پہلے وہ میرے دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے کر دے گیا تھا تاکہ بعد میں مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس مرتبہ وہ ڈیڑھی والے دروازے کو بھی باہر سے تالا لگا کر گیا تھا اور اخبار بھی لے کر دے گیا تھا۔ اخبار میں گزشتہ روز کے واقعات کی خبریں بڑی تفصیل سے شائع ہوئی تھی۔ ملک شہاب کا ذکر بھی نمایاں طور پر کیا گیا تھا، مگر میرا کہیں تذکرہ نہیں تھا۔ میں دن بھر کمرے میں پڑا رہا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں سو گیا اور آہٹ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت سپہر کے 4 بج رہے تھے۔ سولجر دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے قریب زمین پر کچھ چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ ضرورت کے کچھ برتن اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا تھا۔ برتن اور چیزیں سنبھالنے میں چند منٹ لگ گئے اور پھر وہ صحن میں اینٹوں کا چولہا بنا کر چائے بنانے بیٹھ گیا۔ ایلومینیم کی نئی کیتلی چند منٹ میں ہی دھوئیں سے کالی ہو گئی۔ چائے میں بھی ہلکا سا دھوئیں کا ذائقہ آ گیا تھا۔ کچھ بتاؤ گے یا ایسے ہی خاموش بیٹھے رہو گے؟ میں نے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بتاتا ہوں روفی باؤ، سولجر نے جواب دیا۔
تاجے سے آج ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ وہ ملک شہاب کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس نے تم پر کوئی شبہ تو نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں روفی باؤ، سولجر نے کہا۔ وہ بیڈن روڈ پر ایک دکان کے سامنے کھڑا لسی پی رہا تھا۔ میں اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس طرح رک گیا جیسے اسے دیکھ کر ٹھٹکا ہوں۔ وہ مجھے جپھی مار کر ملا۔ بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ پھر اس نے میرے لیے بھی لسی منگوا لی اور اس طرح باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے اس سے اگلوا ہی لیا کہ وہ ملک شہاب کے لیے کام کر رہا ہے، اور پھر میں نے اس سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ملک شہاب کہاں ہے۔ اوہ، میں پہلی مرتبہ اس کی بات پر چونکا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ یہی لاہور میں، اس نے جواب دیا۔ ایسے آدمیوں کے بہت ٹھکانے ہوتے ہیں۔ شہر میں کئی کوٹھیاں ہیں اس کی۔ ایک کوٹھی شاہ جمال روڈ پر بھی ہے، جس کے بارے میں اس کے 2-4 آدمی ہی جانتے ہیں۔ وہ آج کل اس کوٹھی میں مقیم ہے۔ اس کوٹھی کا پتہ؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تاجے سے اس کوٹھی کا پتہ بھی معلوم کر لیا ہے، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کوٹھی کا پتہ سمجھانے لگا۔ یہ پتہ تمہیں تاجے نے بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بیڈن روڈ پر کسی اور آدمی کے آ جانے سے وہ وہاں سے چل پڑا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شاہ جمال جا رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی اس طرف جانا ہے۔ شاہ جمال کی مین مارکیٹ تک ہم رکشے میں گئے تھے، اور پھر وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر ایک طرف چلا گیا۔ میں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ 2 گلیاں گھوم کر ایک کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ میں آگے جانے کی بجائے دور ہی سے واپس آ گیا۔ کیا تم اس کوٹھی کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ میں نے تاج کو خود اس کوٹھی میں جاتے دیکھا تھا، اور اس سے پہلے وہ مجھے بتا چکا تھا کہ ملک شہاب شاہ جمال والی کوٹھی میں ہے۔ اگر مجھ پر اسے ذرا سا بھی شبہ ہوتا تو ملک شہاب کے بارے میں بالکل نہ بتاتا، بلکہ میں نے تو اس کے سامنے اپنی بیکاری کا رونا بھی رونا شروع کر دیا تھا، اور اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ مجھے کام دلوا دے گا۔ کیا وہ ایسا آدمی ہے کہ ملک شہاب اس کی بات مان لے؟ تم بڑے لوگوں کے ڈرائیوروں کو نہیں جانتے روفی باؤ۔ یہ اپنے مالکوں کی اندر تک کی باتیں جانتے ہیں، بڑے رازدار ہوتے ہیں ان کے، اس لیے صاحب لوگ ان کی باتیں کم ہی ٹالتے ہیں۔ اور ویسے یہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں۔ ملک شہاب کو ویسے بھی مجھ جیسے آدمیوں کی ضرورت رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تاج سے تمہاری ملاقات کب ہوگی؟ کل۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آج رات ہی بات کر لے گا۔ اگر وہ مان گیا تو کل مجھے اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ ملک شہاب اس کوٹھی میں موجود ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جائے گا۔ کل تم تاجے سے کب اور کہاں ملو گے؟ شاہ جمال مارکیٹ کے ایک ریسٹورنٹ میں۔ کل شام 7 بجے ملاقات کا وقت طے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کل میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے روفی باؤ؟ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا مجھے؟ میں نے اسے گھورا۔ ملک شہاب نے تمہارے پیچھے بندے لگا رکھے ہیں، جو شکاری کتوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور تم اس کوٹھی پر جانے کی بات کر رہے ہو۔ میں نے شاہ جمال کا علاقہ بہت اچھی طرح دیکھا ہوا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہی وہاں جاؤں گا۔ سوچ لو روفی باؤ، اس نے میرے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ تم خطروں میں کود رہے ہو۔ اب تک میں خطروں ہی سے کھیلتا آیا ہوں۔ ویسے بھی اب بہت آرام ہو چکا، اس طرح چھپ کر بیٹھے رہنے سے بھی تو کوئی بات نہیں بنے گی۔ ایک بات بتاؤ روفی باؤ،
وہ بدستور میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، سنا ہے کہ ملک شہاب کے ٹرک کی مخبری تم نے کی تھی، جس وجہ سے وہ تمہارا دشمن ہو گیا، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت میں نے اسے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم جانتے ہو مجھے ہیروئن سے شدید نفرت ہے۔ میں کوئی شریف آدمی نہیں ہوں، میں گلے تک جرائم کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، لیکن ہیروئن اور ہیروئن کا دھندا کرنے والوں سے بھی مجھے شدید نفرت ہے۔ یہ بات ملک شہاب بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ مجھے اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا اور اس نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے ایک خوفناک منصوبہ بنایا تھا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس لیے میں نے اسے مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا اور کسی طرح یہ معلوم کر لیا کہ پشاور سے اس کا ٹرک کب اور کتنا مال لے کر آ رہا ہے۔ میں نے اس کی مخبری کر دی۔ اس طرح میرے خلاف تو اس کا منصوبہ کامیاب نہ ہوا، وہ میرے ہاتھوں مار کھا گیا۔ اس کے بعد مجھے اس نے دھوکے سے مروانے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہوا۔ آج تک اس کے بندے مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں مگر وہ میرا سراغ نہیں لگا سکے۔ ایک بات اور بتاؤ روفی باؤ، کل صبح تم مجھے ریلوے اسٹیشن کے پاس ملے تھے۔ میکلوڈ روڈ وہاں سے زیادہ دور تو نہیں، جہاں ایک کار میں ملک شہاب کے 2 آدمیوں کی لاشیں ملی تھی۔ کیا وہ دونوں تمہارے ہاتھ ہوں؟ نہیں، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ویسے وہ اپنے طور پر بالکل صحیح نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت میں باغبان پورا سے آیا تھا اور پکی ٹھٹھی جانے کا ارادہ تھا۔ اتنی صبح چونکہ اس طرف کوئی بس نہیں جاتی، اس لیے میں وقت گزارنے کے لیے اسٹیشن والے ہوٹل میں بیٹھ گیا تھا اور اس دوران تم سے ملاقات ہو گئی، اور پھر تمہارے ہی کسی بندے نے میکلوڈ روڈ پر کار میں ملنے والی لاشوں کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ تم نے اپنے ساتھ آنے کی پیشکش کی، میں فوراً ہی تیار ہو گیا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ بس کے لیے مجھے کم از کم 1 گھنٹہ مزید انتظار کرنا پڑے گا اور اس دوران ظاہر ہے پولیس سے سامنا ہو جاتا اور اس طرح بلا وجہ کی بدمغزی پیدا ہو جاتی۔ میں اپنے لیے بلا وجہ کی الجھنیں پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہاری پیشکش قبول کر لی اور تمہارے ساتھ آ گیا۔ اگر یہاں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ ہوتا تو میرا مطلب ہے میں تمہیں کسی چکر میں پھنسا کر سولجر، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری زندگی اسی دشت میں گزری ہے، کسی کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ وہ کس قماش کا آدمی ہے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، جب تم نے مجھ سے پوچھے بغیر میرے لیے چائے منگوائی تھی تو میں نے اسی وقت تمہارے اندر جھانک لیا تھا۔ تمہارا تعلق اس برادری سے ضرور ہے لیکن تمہارے اندر کھوٹ نہیں ہے۔ اور پھر جب تم نے یہ بتایا کہ ہیروئن کے چکر میں ایک تھانے دار کی پٹائی کر کے نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو تو، اور بلکہ 3 مہینے کی سزا بھی کاٹ آئے ہو، تو میں نے تمہیں اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر مجھے کسی قابل اعتماد آدمی کی ضرورت پڑی تو تم سے رابطہ کروں گا۔ اور اتفاق سے اس کے فوراً ہی بعد صورتحال کچھ ایسی پیدا ہو گئی کہ میں تمہارے ساتھ یہاں آ گیا۔ اگر مجھے تم پر اعتماد نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ کبھی نہ آتا، اور اگر تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تو اب تک اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے۔ ویسے ایک بات بتا دوں کہ تم گنڈے اور بدماش ضرور ہو مگر کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ خوش کیتا ہی روفی باؤ، سولجر نے آگے جھک کر میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ میں اپنے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں، میری پرورش غریب اور شریفانہ ماحول میں ہوئی۔
چاچا عبداللہ تو مجھے پڑھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ وہ خود محنت کرتا تھا، اس نے مجھے بھی محنت کرنا سکھایا۔ وہ تو برا ہوا پولیس کی نوکری کا، جس نے میرے منہ کو حرام لگا دیا۔ تم خود ہی سوچو روفی باؤ، اگر میں اندر سے برا ہوتا تو ہیروئن کے مسئلے پر تھانے دار سے میری لڑائی کیوں ہوتی؟ میں اس کی پٹائی کیوں کرتا اور نوکری سے ہاتھ دھو کر جیل کیوں جاتا؟ یقین کرو روفی باؤ، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا کہ میرا باپ کون تھا۔ میں نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ اس نے یہ حماقت ضرور کی تھی کہ میری ماں کو بھگا کر لایا تھا اور پھر اسے بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اس کا خون گندا نہیں تھا۔ اگر میرے ماں باپ کا خون گندا ہوتا تو میں بچپن ہی سے غلط راستے پر چل نکلتا۔ میں نے تو اچھی نیت سے پولیس کی نوکری کی تھی اور پھر نیک نیتی ہی سے تھانے دار کو ہیروئن والے مسئلے پر روکنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میرے اندر برائی ہوتی تو میں مخالفت کرنے کی بجائے تھانے دار سے 5000 روپے قبول کر لیتا اور آئندہ بھی میرا یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ روفی باؤ، وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، ملک شہاب سے تمہاری دشمنی کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ تم فکر مت کرو، سولجر تمہارے ساتھ ہے۔ سولجر جان بھی دے دے گا مگر اس مشن میں تم سے غداری نہیں کرے گا۔ آج سے ہمارا مرنا اور جینا ساتھ ہوگا۔ گڈ۔ کوئی بھی آدمی اکیلا کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا، اسے کچھ مخلص اور قابل اعتماد ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے میں اکیلا تھا، اب تم میرے ساتھ مل گئے ہو، دونوں مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ضرور کریں گے روفی باؤ، سولجر نے کہا، بس تم ذرا مجھے گائیڈ کرتے رہنا، پھر دیکھنا سولجر کیا کرتا ہے۔ ہم دیر تک اس موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سولجر ایک بار پھر چائے کی بنانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے اسے روک دیا، چائے نہیں، اب تو کچھ کھانے کا بندوبست کرو۔ کھانا تو بازار ہی سے لانا پڑے گا۔ آج نان اور مرغ چھولے چلیں گے۔ تیزاب احاطے والے چوک پر بابا کریم بخش بہت اچھے مرغ چھولے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ باہر والے دروازے پر دستک کی ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ وہ مجھے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ چند منٹ بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جو دوسری پلیٹ سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پلیٹ میز پر رکھ دی اور اوپر والی پلیٹ اٹھا دی۔ زردہ تھا گرم گرم، جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ لو روفی باؤ، منہ میٹھا کر لو۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس برائی کا خاتمہ کر کے ہی رہیں گے۔ رب نے ہمارا منہ میٹھا کرا دیا۔ سمجھو اب ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ شبنم لے آئی ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی تو ایک ہے جسے میرا اتنا خیال رہتا ہے، سولجر نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اندر نہیں آئی۔ اسے پتا تھا کہ تم اندر بیٹھے ہو، اس لیے دروازے ہی میں سے چلی گئی۔ وہ بڑی شرمیلی ہے، 2-4 دفعہ آئے گی تو اس کی جھجک بھی ختم ہو جائے گی۔ سولجر بازار سے برتنوں کے ساتھ کچھ چمچے بھی خرید لایا تھا۔ وہ 2 چمچے اٹھا لیا، ایک اس نے اپنے پاس اور دوسرا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو کھاؤ روفی باؤ۔ میں نے صرف 2 نوالے ہی لیے، پھر ڈھک کر رکھ دیا، کھانے کے بعد کھائیں گے۔ اس نے چاول اپنی پلیٹ میں ڈال کر ڈھک دیے اور پلیٹیں خالی اٹھاتے ہوئے بولا، میں کھانا لینے جا رہا ہوں، یہ پلیٹیں شبنم کے گھر دیتا جاؤں گا۔ تم تو مرغ چھولے لانے کا کہہ رہے تھے، کوئی برتن تو لے جاؤ یا جیب میں ڈال کر لاؤ گے؟
اس نے ایک طرف پڑے ہوئے برتنوں میں سے پلاسٹک کا پیالہ اٹھا لیا اور باہر چلا گیا۔ میں شبنم کے بارے میں سوچنے لگا۔ سولجر کے لیے چاول وہ گھر والوں سے چوری چھپے تو نہیں لائی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ کو بھی ان دونوں کی ملاقاتوں کا علم ہو۔ سولجر کی پوری زندگی یہی گزری تھی۔ شبنم کے والدین بھی اسی گلی میں رہتے تھے۔ سولجر کے گھر والے زندہ تھے تو دونوں گھرانوں میں ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا۔ ان دونوں کا بچپن اکٹھے ہی گزرا تھا۔ ہو سکتا ہے بچپن ہی سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں۔ میں جیسے جیسے ان کے بارے میں سوچتا رہا، میری بے چینی بڑھتی گئی۔ میں بچپن ہی سے اپنوں کی محبت سے محروم رہا تھا۔ باپ نے دھتکار دیا تھا، مانگ کی ممتا مجھ سے چھین لی گئی، اور کسی رشتے سے میں واقف نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس محرومی کا احساس بھی بڑھتا رہا۔ جوان ہوا تو زندگی میں پہلی بار ایک عورت کو اپنے قریب پایا کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور بھیڑیے کی طرح اسے بھنبوڑ ڈالا۔ وہ چیختی رہی، لیکن مجھے اس کی بے بسی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے۔ یہ کئی سال پہلے کی بات تھی، جب میں ہیرا منڈی کے علاقے میں رکشہ ڈرائیور پرویز کے ساتھ رہتا تھا۔ پرویز مخالف پارٹی کے ساتھ جھڑپ میں مارا گیا تو میں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقے میں اپنے ایک قابل اعتماد دوست کے پاس آ گیا۔ وہ میرے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میں مخالف پارٹی کے ہاتھ لگ گیا تو وہ لوگ مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ میں تقریباً 15 دن اس کے گھر پر روپوش رہا تھا۔ اس دوران میرے دوست ہی نے مخالف پارٹی کے آدمیوں سے مل کر معاملہ رفع دفع کرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد بھی میں نے رہائش اپنے دوست کے ہاں ہی رکھی تھی، لیکن مجھے گھومنے پھرنے کی آزادی مل گئی تھی۔ ان دنوں میرے پاس پیسہ بہت تھا۔ میرے دوست رفیق کے پاس بھی پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک چمچماتی کار تھی اور مکان بھی بہت شاندار تھا، بلکہ وہ ایک خوبصورت کوٹھی تھی۔ بہت وسیع اور عریض لان تھا۔ گھر کی دیکھ بھال اور کام کرنے کے لیے صرف ایک نوکر تھا۔ گھر کے سارے کام بھی وہی کرتا تھا اور کھانا بھی وہی پکاتا تھا۔ جب تک میں اس مکان میں روپوشی کے دن گزارتا رہا، رفیق بھی لیے دیے رہا، لیکن مخالف پارٹی سے راضی نامہ ہوتے ہی وہ کھل گیا اور 2 دن بعد ہی ایک عورت کو لے آیا۔ میں جان بوجھ کر وہاں سے نکل گیا اور وہ رات میں نے راوی روڈ پر اپنے ایک اور جاننے والے کے گھر پر گزاری تھی۔ اس کے تقریباً 1 ہفتہ بعد میں اور رفیق مال روڈ کے ایک شاندار ریسٹورنٹ میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ اس قسم کے ریسٹورنٹ میں صرف وہی لوگ آتے تھے جن کے پاس شاندار کاریں اور جیبیں نوٹوں سے بھری ہوتی تھی۔ میں یہ اعتراف کروں گا کہ ایسے ریستورانوں میں میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کافی پیتے ہوئے رفیق کی نظریں بار بار دوسری میز پر بیٹھی ہوئی 2 لڑکیوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ان کے لباس، انداز گفتگو اور رکھ رکھاؤ سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا تعلق کسی بڑے گھرانے سے ہے۔ رفیق جس طرح انہیں گھور رہا تھا، مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ لڑکیاں اٹھ کر ہم پر چترول شروع نہ کر دیں۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو میں ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ ان لڑکیوں کی حمایت کریں گے۔ میں کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کی مختلف میزوں پر کچھ عورتیں بھی نظر آ رہی تھی، مگر ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مرد ضرور تھا۔ اٹھو رفیق، کہیں اور چل کر بیٹھتے ہیں، میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، یہاں کیا ہے؟ وہ لڑکیاں اب ہمیں گھورنے لگی ہیں۔ اگر تم نے کوئی اور حرکت کی تو وہ اٹھ کر ہماری پٹائی شروع کر دیں گی اور یہ سب لوگ ان کا ساتھ دیں گے۔ ہمیں اتنی بے بھاؤ کی پڑے گی کہ بڑے بزدل ہو یار۔ رفیق نے میری بات کاٹ دی۔ میں بزدل نہیں ہوں، تم جانتے ہو، لیکن اس طرح عورتوں کے ہاتھوں ذلیل ہونا کتنے شرم کی بات ہوگی۔ آرام سے بیٹھے رہو، اب وہ لڑکیاں ہماری میز پر آنے والی ہیں۔
انہیں ساتھ لے کر چلیں گے۔ ویسے تمہیں ان دونوں میں سے کون سی اچھی لگی ہے؟ نیلے سوٹ والی، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ لیکن ڈن، رفیق نے میری بات کاٹ دی، وہ تمہاری ہوگی، میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا۔ تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے آرام سے بیٹھے رہو، وہ آ رہی ہے۔ رفیق نے ایک بار پھر میری بات کاٹ دی۔ دونوں لڑکیاں میز سے اٹھ کر آ رہی تھی۔ میرا خیال تھا وہ باہر چلی جائیں گی، لیکن جب وہ دونوں اپنے اپنے پرس اٹھائے ہماری طرف آنے لگی تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں دل ہی دل میں جلتو جلالتو پڑھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ قریب آتے ہی وہ ہم دونوں کو گریبانوں پر ہاتھ ڈال دے گی اور پھر جو تماشا ہوگا وہ قابل دید ہوگا۔ لیکن ہماری میز کے قریب آتے ہی ان دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہیلو، نیلے سوٹ والے نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ کیا ہم یہاں بیٹھ سکتی ہیں؟ کیوں نہیں؟ رفیق جلدی سے بولا۔ ایسی جگہوں پر کمپنی نہ ہو تو بڑی بوریت ہوتی ہے۔ یہ جملہ بھی نیلے سوٹ والی نے ہی کہا تھا۔ اس مرتبہ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، گپ شپ ہوتی رہنی چاہیے تو وقت اچھا کٹ جاتا ہے، رفیق نے کہا۔ اب بتائیے کیا لے گی آپ لوگ؟ کافی، چائے یا کچھ ٹھنڈا چلے گا؟ آپ لوگ کافی پی رہے ہیں، کافی ہی چلے گی، دوسری لڑکی نے کہا۔ اس نے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ رفیق نے ویٹر کو بلا کر ان کو کافی لانے کا آرڈر دیا اور گلابی لباس والی سے باتیں کرنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں کن اکھیوں سے سامنے بیٹھی ہوئی نیلے لباس والی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ گوری رنگت اور چہرے کے نقوش بڑے دل فریب تھے۔ اس کی قمیض کا گلا بھی خاصا فراخ تھا، دوپٹہ ہار کی طرح گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ دوسری لڑکی بھی اس کی تقریباً ہم عمر ہی تھی اور وہ بھی خاصی حسین تھی۔ کچھ دیر بعد ویٹر نے ان کے سامنے کافی سرو کر دی۔ وہ دونوں چہک چہک کر باتیں کر رہی تھی، لیکن میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھ جیسا شخص جو طویل عرصے سے جرائم کی دنیا میں سانس لے رہا تھا، ان حسین لڑکیوں کو اپنے قریب دیکھ کر اس کی سانسیں کیوں رکنے لگی تھی۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں جرائم میں ضرور ملوث رہا ہوں، لیکن عورت کی طرف میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ میں اگرچہ تقریباً 2 سال تک پرویز کے ساتھ ہیرا منڈی کے علاقے میں تھا، وہاں اکثر طوائفوں کو لائن میں کھڑے دیکھتا تھا، مگر میرے ذہن میں کبھی ایسا کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ شکاری عورتوں کے بارے میں سنا بھی تھا اور اکثر انہیں دیکھا بھی تھا، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی عورت میرے اتنا قریب آ سکتی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد جب ہم وہاں سے رخصت ہوئے تو وہ دونوں حسین لڑکیاں بھی ہمارے ساتھ کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گلابی لباس والے آگی تھی اور نیلے لباس والی پچھلی سیٹ پر میرے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ میں سرکتا ہوا دروازے کے ساتھ لگ گیا تھا اور وہ مسلسل مجھے دبائے جا رہی تھی۔